أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا أشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. آج کا ہمارا سبق سورہ النساء آیت نمبر 87، بہت ہی جامع توحید والی آیت ہے. اس کو سمجھ لیں تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. لہذا آج ہم اسی پہ زیادہ سمجھنے میں اور غور و فکر کرنے میں ہم کوشش کریں گے تاکہ یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو سوائے اس کے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ ضرور بضرور ہم تمہیں اکٹھا کریں گے. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن. لا ریب فیہ نہیں ہے شک اس میں. ومن اصدق اور کون ہے سچا من اللہ اللہ سے حدیثہ بات کرنے میں. آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں اپنی توحید کا بیان کیا ہے. اور توحید وہ امر ہے، وہ معاملہ ہے کہ ہر دور میں انسان کو اس کی ضرورت رہی ہے اور ہر زمانے کے انسانوں نے اسی میں دھوکہ کھایا، اسی میں غلطی کی اور شرک میں مبتلا ہوئے. اس لیے سارے انبیاء نے دعوت توحید لی. جو بھی نبی آیا اس نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا. اور آج اس زمانے میں بھی ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ توحید سمجھنے کی ہے، اس کی معرفت کی ہے. اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اقبال نے خوب کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ تو لا الہ کے مطالب اور معانی یہ ہمارے دل میں نہیں اترے، اور اس کو اتارنے کے لیے پہلے جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اس کو سمجھیں تو سمجھ آئے گی، تو پھر اس کے مطابق عقیدہ بنائیں گے تو کامیاب ہے۔ تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الفرد ہے، وہ ایک ہے، الصمد، اس کا کوئی جز اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہی ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی نے ہر ایک کو اس کے حجم کے مطابق، اپنی تقدیر کے مطابق، جتنی مقدار میں جتنا بڑا جس کو بنانا تھا اس کو بنایا۔ اس کی حکمت ہے کہ زمین کو اتنا بڑا بنانا ہے، سورج کا فاصلہ اتنا رکھنا ہے، انسان کو اس طرح کا بنانا ہے، اس کو سمع بصر عقل دینی ہے، فرشتوں کو پر والی مخلوق بنانا ہے، جنوں کو آگ سے بنانا ہے، اور ہر مخلوق کو جو اس کی ضرورت تھی دینے والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے زمین سے پودے اگائے جو ہماری خوراک ہیں، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، اسی نے پہاڑوں کو گاڑا، اسی نے زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ ہمارے لیے اناج اگاتی ہے، اس سے ہمارا رزق نکلتا ہے، اور وہ نکالنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے۔ وہی عطائیں اسی کی انعامات ہیں، اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کے حکم سے کونپل زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلتی ہے۔ فالق الحب والنوا، وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ تو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کی نئی آن نئی شان ہے۔ شان کا معنی معاملہ ہوتا ہے، کام۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بنا کے فارغ نہیں ہو گیا۔ وہ کن فیکون کی آواز اب بھی آ رہی ہے، کوئی بھی کائنات میں معاملہ اس کے کن کے بغیر نہیں ہو رہا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن کہیں گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، یہ اللہ کر رہا ہے، کہیں اس کے جو نافرمان ہیں ان کی پکڑ ہو رہی ہے، وہ پکڑ رہا ہے، کہیں وہ ڈھیل دے رہا ہے، کہیں وہ مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات دے رہا ہے، کہیں وہ قوموں کو بلند کر رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے۔ یعز من یشاء ویذل من یشاء، واللہ سبحانہ وتعالی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری بادشاہت کا مالک وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ کہاں ہے وہ بشار ظالم جو کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم۔ اور اتنا ظالم کہ وہاں پہ جیل انہوں نے جو توڑی ہے، جو کھولی ہے سیدیانہ، وہاں پہ ایسے ایسے مظلوم لوگ کہ ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں وہ زندہ ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر کوئی بوٹی نہیں ہے، ماس نہیں ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے، اور اکثریت ایسی ہے جن کے دماغی کام نہیں کر رہے، ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا مارا گیا
کہ ان کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا، اس کو اپنا نام ہی نہیں آتا، اور اس کو بلاتے ہیں وہ کسی کے بلاوے پہ کان ہی نہیں ڈال رہے، کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، اس طرح ظلم کی۔ اور وہاں پہ ایک مشین انہوں نے دکھائی جہاں پہ جب بندہ مر جاتا تھا تو اس کے اندر اس کو اس طرح ڈالتے تھے جیسے گنا بیلنے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کا قیمہ ہڈیوں کا چورا کر کے اس طرح ان کو ڈسپوز آف کرتے تھے وہ لوگ، ایسے ظالم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ بڑی شدید ہے، بھاگا ہے تو اب جس ملک نے اس کو پناہ دی ہے، روس نے کیا کہا، انسانی بنیادی، یہ انسانیت ہے؟ انسانوں کا ظالم جو ہے وہ اس میں انسانیت ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں ہو انسانیت کی بیس پر اس کو پناہ دی جائے۔ خیر، تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں کو، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہی بھوکوں کو کھلاتا ہے، وہی جو بے لباس ہیں ان کو لباس دیتا ہے، وہی مریضوں کو شفا دیتا ہے، وہی آزمائشیں کرتا ہے، وہی ثابت قدموں رہنے والوں کو جزا دیتا ہے، وہی مظلوموں کی مدد کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی پردے رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے، وہی بلندیاں عطا کرتا ہے، وہی گڑھوں میں گراتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جو اس کی طرف آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے اعراض کرتا ہے اللہ اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے سبحانہ وتعالی۔ اور اس کا ذکر جس مجلس میں ہوتا ہے وہ اس مجلس کو پسند کرتا ہے، وہ شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اور دیتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کو عزتیں دیتا ہے، جو اس کے نافرمان ہیں ان کو بھی وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہو کر نافرمانیوں ہی میں نہ لگے رہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میری طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ یقین اور یہ علم انسان کے اندر جب آتا ہے تو پھر اس کا دل، اس میں محبت آتی ہے، والہانہ محبت، وہ اللہ مستحق ہے اس محبت کا، وہ الہ ہے، الہ جس سے محبت کی جائے، الہ وہ ہے جس سے والہانہ محبت کی جائے، اسی سے لفظ لہا، اسی سے یلہو، اس سے ملاہی، ایسی جگہ جہاں پہ جا کے دل خوش ہوتا ہے اس کو ملاہی کہتے ہیں، اسی سے لفظ الہ، جس سے ایسی والہانہ محبت ہو کہ اس محبت تک کوئی اور پہنچے ہی نہیں۔ یہ جب تک محبت نہیں ہوگی تو آپ نے اللہ کو الہ نہیں مانا ہے۔ جب غیروں کی محبت آ گئی، کسی اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آ گئی تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ جب تک دل میں محبت اللہ کی نہیں ہے، سب سے زیادہ دنیا سے، مال و دولت سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، تب تک آپ نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا، دل میں نہیں اتارا۔ اللہ لا الہ الا ہو، تو تب جب دل اللہ کی طرف لپکیں اس کی محبت سے، جب اللہ کے خوف سے دل لرزیں، اس کی معصیت سے
اس کے امر کی، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہ ہو دل میں، اللہ کی اتنی خشیت ہو، تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ جب اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، سب دین تو اس کی ہے، سب عطا اس کی ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری زندگی کا مقصد اس کی رضا ہے، میری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے میں زندہ رہوں اور اس کی محبت دل میں نہ ہو، یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، یہ موت سے برتر ہے۔ اللہ لا الہ الا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے پاس میں نے جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے جس نے مجھے جزا دینی ہے، اور وہی ہے جو میری مصیبتوں میں میرے کام آنے والا ہے، وہی ہے جو مجھے خلوتوں میں، جو مجھے غموں میں تسلیاں دینے والا ہے، وہی میرے غموں کو دور کر کے میرے دلوں میں سرور بھرنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ میرا مالک، وہ میرا رازق، اسی پر میرا بھروسہ، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ محبت، یہ انابت، یہ اللہ کا جب دل میں یہ محبت آ گئی، پھر کوئی لمحہ اس کے ذکر کے بغیر گزر جائے تو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لمحہ کیوں گزر گیا، میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ ہر لمحے اللہ کی یاد، اور جو اس محبت کو پا لیتے ہیں ان کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرتا ہی نہیں۔ علماء ہم نے دیکھے ایسے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال و جواب کی، لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ ان کا سن رہے ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہے، کہ یہ لمحہ جو میں کسی کا سوال سننے میں گزر رہا ہے، وہ بھی سبحان اللہ والحمدللہ کے بغیر نہ گزرے۔ ایک ایک لمحے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، کہ کوئی لمحہ میرا اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزر جائے۔ یہ اللہ کی یاد ہر وقت، یذکرون اللہ کثیرا، جو لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، یذکرون اللہ کثیرا، وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ اتنا عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایسا انسان زندگی میں سکون سے رہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر ہی میں سارے کے سارا دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جو مومن دل ہیں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اور اس کی ناراضگیوں کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ یہ مکمل استسلام، یہ ایمان جب انسان کے دل میں آتا ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں، اگر آ گیا ہمارے دل میں کہ ہم مان لیں اللہ کو محبوب، اللہ کو مطاع، کہ اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اور وہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، اور اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو پہچانیں، اس کا اقرار کریں اپنی زبان سے، اس کی ربوبیت کو مانیں، اس کے ملک کو مانیں، اس کے سلطان کو مانیں، اس کی بادشاہت کو مانیں، اور پھر اس وحدہ لا شریک پر مکمل ایمان لائیں، اور یہ ایمان ہمارے اوپر اس کی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اترتی ہیں، ظاہرہ بھی باطنہ بھی، ایسی رحمتیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اور ہمیں وہ
گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے انعامات سے نوازتا ہے اپنے مومن بندوں کو، اور ہر طرف سے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ انہیں نیک اولاد دیتا ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اللہ ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اسے اور اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ اللہ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے عمل میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں، ان کو راحت ہی اس میں ملتی ہے، ان کو سکون ہی نماز میں ملتا ہے، ان کو سکون ہی تلاوت قرآن میں ملتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ تب ہے جب دل میں لا الہ الا ہو، کیونکہ ان کو یقین ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ساتھ آ گیا کہ واللہ لا الہ الا ہو۔ باتیں بہت ہیں توحید کی، کہ انسان اللہ کی توحید کو پہچانے تو پھر توحید جو ہے نا، یہ انسان کے اندر یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ اس نے ہمیں جو پیدا کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہم اس کے دربار میں جانے والے ہیں اور ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اس سب نے ہم سب کو اکٹھا کر لینا ہے، جتنے آج تک دنیا میں آئے، جو آنے والے ہیں، سب کے سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان اس کے بارے میں شک میں ہے، ہاں جی، کہاں مردے پیدا ہوں گے جی، کہاں زندہ ہوں گے جی، کون ان کو پیدا کرے گا؟ یہ انسان جو ہے نا اس بارے میں شک میں ہے نا، اللہ کی قدرت کے بارے میں شک میں ہے۔ جس نے پہلے پیدا کیا وہ الہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، ضرور پیدا کریں گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام تاکید کا، نون مسکلہ، نون مشددہ اس لفظ کے اندر تاکید کے لیے، اور فرمایا ضرور بضرور اکٹھا کریں گے تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت کے دن تک، جتنے بھی قیامت کے دن تک پیدا ہوئے لوگ اور مر گئے، سب کے سب کو اکٹھا کریں گے ایک ہی دن میں، اور یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں، وہاں بھی پہلے توحید کا ذکر آیا، وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 70 میں، وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، لہ الحمد، ساری تعریفیں اس کی ہیں، حمد اسی کی، حمد و ثنا تعریف سب اس کی، اسی کی ذات کی ہے، فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی بعد میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے، پہلے بھی بعد میں بھی اسی کا حکم ہے، کائنات میں اسی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے حکم سے رات ہوتی ہے، اسی کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے مرتے ہیں، اسی کے حکم سے پودا اگتا ہے، اس میں اناج اگتا ہے، اسی کے حکم سے ہم سانس لیتے ہیں، اسی کے حکم سے ہمارا دل دھڑکتا ہے، جب اس کا حکم نہیں ہوگا تو نہ سانس رہے گی نہ دل دھڑکے گا، اور یہ جسم ہوتے ہوئے بھی کچھ کھا نہیں سکے گا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلیں گے، اس کے حکم سے ہلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حرکت نہیں، کوئی حرکت نہیں سوائے اس کے حکم سے، آنکھ بھی جھپکتے ہیں تو اس کا حکم ہے، اس کا اذن ہے، یہ بھی نہیں جھپک سکتے، دیکھتی ہے تو اس کے حکم سے، کان سنتے ہیں تو اس کے حکم سے، ہے کوئی چیز جو اس کے حکم سے باہر ہو؟ لہ الحکم، سارا حکم اسی کا ہے، اسی کے حکم سے ہدایت ملتی ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، اور وہی گمراہوں کو ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے انہیں اور گمراہی میں دھکیل دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، جاؤ بھٹکتے رہو گمراہیوں میں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ،
شک نہ کرنا اس قیامت کے دن میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اے اللہ کے بندوں، لا ریب فی، قیامت کے دن میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جتنی بھی ہماری بدعمالیاں ہیں نا، وہ یہ اس شک ہی کی بنیاد پر ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اور اپنی توحید کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ جو انسان شرک میں مبتلا ہے، در حقیقت اسے قیامت کا یقین نہیں ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے قیامت کا ذکر ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت، سورہ قصص کی آیت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ قیامت ہی، اسی کے پاس جانا ہے، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کا دن جزا کے لیے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، وہی قیامت کا انکار کرتا ہے، وہی قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بتائی ہے سورہ اعراف میں، جہاں پہ اللہ کے اسماء کا ذکر آیا نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ ملحد، جو اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ، ان کو بھی جزا دی جائے گی۔ یہاں پہ جزا مانا سزا ہے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ تو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے وہی ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے قیامت کا ذکر توحید کے ساتھ آیا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تو جو انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، در حقیقت وہ قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اس کو یقین ہی نہیں کہ نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں، وہ شک میں مبتلا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں قیامت آنے کہ نہیں آنے۔ اس کو یقین ہی نہیں کہ میرا عمل تولا جائے گا، اس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے اور درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ جتنی سستی ہے نمازوں سے، جتنی سستی ہے نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے سے، وہ شک کی وجہ سے، وہ ایمان میں نقص ہے، وہ ایمان میں شک جو ہے ایمان میں نقص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس میں شک نہ کرنا۔ جیسے یہ کتاب ہے نا اللہ کی طرف سے، اس میں شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح قیامت میں آنا ہے، اللہ نے تمہیں اکٹھا کرنا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، آخری بات، آیت اس پہ ختم ہو رہی ہے۔ کون سچا ہے اللہ سے زیادہ؟ یہ چیلنج ہے، کوئی ہے کوئی سچا اللہ سے تو دکھاؤ، کائنات میں دنیا میں کوئی اللہ سے سچا ہے تو بتاؤ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ، کون ہے سچا من اللہ، اللہ سے حدیثہ، بات کرنے میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ، تو یہ جتنی باتیں ہیں سچی ہیں، اللہ سچا ہے، اس کی صفات سچی ہیں، اس کے رسول سچے ہیں، اس کا دین سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس پہ یقین کر لو، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کرو گے تو تمہاری تباہی ہے۔ اللہ پہ یقین کر لو، اس کی باتوں پہ ایمان لے آؤ سچا، اس کو سچا مانو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ ہمارے دل میں اتار دے،
تیری محبت غالب آ جائے سب محبتوں پر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔